اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنا جو یہ ٹاپک ہے ایبسٹریکٹنگ کا، اس کو آج آگے لے کے چل رہے ہیں. فیور ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے کچھ ہفتوں میں کہ ایبسٹریکٹنگ ہوتی کیا ہے. ہم نے اس کی کانشیس انکانشیس ایبسٹریکشن کی ایگزامپل کچھ دیکھی. یہ دیکھا کہ ہیومنز وائی ڈو ہیومنز ایبسٹریکٹ. یہ دیکھا کہ آرڈرز آف ایبسٹریکشن کیا ہوتے ہیں، اور پھر یہ دیکھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان مختلف طرح سے ایبسٹریکٹ کرتے ہیں. یعنی ایک شخص اور چیز ایبسٹریکٹ کرے گا اس سچویشن سے، اور ایک اور جو ہے وہ ڈفرینٹ کرے گا. آج جو کچھ ہم کریں گے اس کا تعلق اس سے ہے کہ ہمارے ہاں جنرلی جو ٹائپس ہیں ایبسٹریکٹنگ کی وہ کیا ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ مینی ٹائم وی آر ناٹ اویئر کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ایبسٹریکٹنگ ہے. ہم اس کو اصل میں ایک ریالٹی سمجھ کر وی تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ وی فیل اٹ. اندر ہمارے جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہ اصل میں اس سے بہت زیادہ کانشیس نہیں ہوتا اگر ہم اس کو جانے نہیں. تو جو سب سے پہلی ٹائپ ہے ایبسٹریکٹنگ کی اس کو ہم کہتے ہیں جی ایویلیویٹیو ایبسٹریکٹنگ. ایویلیویٹیو ایبسٹریکٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھتے ساتھ ہی جنرلی سب سے پہلی چیز یہ کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں رائے بناتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. ٹھیک ہے. Our first interpretation of the world around us is mostly a matter of sensing and feeling. ہمارے اندر چیزوں کو دیکھ کر کچھ فیلنگز پیدا ہوتی ہیں. ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتی ہے. ابھی آگے چل کے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ why does it happen. But the thing is that the first interpretation of the world is that mostly کوئی چیز آپ نے ایکسپیرینس کی، کوئی چیز آپ کسی سچویشن میں ہیں، اس میں آپ کے اندر جو پہلی چیز پیدا ہوتی ہے وہ یہ جس کو آپ نوٹس کرتے ہیں اگر آپ کانشیس ہیں تو یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ آپ کے اندر فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے whether you like it or not. اچھی ہے بری ہے، اس طرح کی aspects ہیں. We take the feel of our reactions as the adequate map of reality. یہ ہے جو ہماری اصل میں غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اس فیلنگ کو ایک ایڈیکویٹ میپ آف ریالٹی سمجھ رہے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو فیلنگ ہے ہماری وہ اچھی طرح سے ریپرزینٹ کر رہی ہے ریالٹی کو. ہم اس ریالٹی کی وجہ سے اس فیلنگ میں مبتلا ہیں. ہم یہ کہتے ہیں that things are beautiful or ugly, good or bad, threatening or attractive, when in fact we are abstracting these qualities not from the objective reality outside us, but from our personal interactions with it. چیزوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے جس سے ہمارے اندر یہ فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. یہ انٹریکشن کیسے ہوتا ہے؟ یہ اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے، وی آر ناٹ کانشیس that the qualities we ascribe to things, persons, and situations are abstractions not from them alone, but from our previous experiences and our cultural assumptions about them. ہمارے کچھ ماڈلز بن چکے ہوئے ہیں. ہم نے جو کچھ زندگی گزار لی ہوئی ہے اس میں چیزوں کو اخذ کیا ہوا ہے. وہ جو ایبسٹریکشنز کی ہوئی ہیں وہ ہم بلائے نہیں ہوئے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم اس لینز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم وی آر ناٹ کانشیس آف اٹ تو ہم اس فیلنگ کو اس جذبے کو جو ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اس احساس کو، اسی کو ریالٹی سمجھتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہم اس سچویشن کو پوری طرح سے ایک نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس ایکسپیرینس کو جو پیچھے ہوا ہے اسی کی فیلنگ ہم آگے لیں. تو واٹ ہیپن امیڈیٹلی، آپ تو دیکھیں گے کوئی نئی رائے آپ کے سامنے آئے، کوئی نئی بات آپ کے سامنے آئے، ایون ایکسپیکٹڈ باتیں بھی جب ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کے اندر جو چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے وہ یہ کہ یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے. بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں کیا چیز یونیک ہے، کیا ہو کیا رہا ہے، وائی از اٹ دیٹ اٹ از کریٹنگ دس تھنگ، یہ کیوں ہو رہا ہے. وائی ڈو وی بیکم ایویلیویٹڈ. اس کا تعلق اگلی جو ہماری ایبسٹریکشن ہے اس سے ہے. ہماری دوسری کیٹیگری آف ایبسٹریکٹنگ وہ ہے جس کو ہم کلاسیفائنگ ایبسٹریکٹنگ کہتے ہیں. کلاسیفائنگ ایبسٹریکٹنگ ٹو پٹ سم آرڈر in the facts we have gathered, we classify them according to the features we think they have in common. چیزوں کے بارے میں ہم ان کو کلاسیفائی کرنا شروع کرتے ہیں. میں اس کی بعض مثالیں آپ کو دوں گا انشاءاللہ جس سے بات واضح ہو جائے گی. ہم چیزوں کے بارے میں ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں، ان کو ایک جگہ پہ کلاسیفائی کرتے ہیں. یہ وہ جو اچھا برا
ڈینجرس یا اٹریکٹیو اور اس طرح کی ساری جو چیزیں ہوئی ہیں، یہ کلاسیفیکیشنز ہیں جو ہمارے اندر ہوئی ہیں، یہ وہ ماڈلز ہیں جو بنے ہوئے ہیں۔ یہ ماڈلز ہم کو کئی دفعہ اگر ہم وی آر ناٹ کانشیس آف دیم، تو یہ ہماری اس وقت کی زندگی کو امپیکٹ کر رہے ہیں اور بے تحاشا امپیکٹ کر رہے ہیں۔ وی ہیو نو آئیڈیا کہ کتنا زیادہ وہ اس پہ اثر ڈال رہے ہیں۔ وی ڈیسائڈ واٹ لیبل ٹو اپلائی to each of these groups. These labels are merely symbols. یہ ذہن میں رکھیں، مثال کے طور پر آپ اگر کسی جانور کو ڈاگ کہتے ہیں تو ڈاگ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ جو جس چیز کو آپ ڈاگ کہہ رہے ہیں وہ اور وہ ملیں۔ یہ these are merely symbols. They have no relation to the classification they symbolize. آپ نے اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی سمبل رکھا ہے، مثال کے طور پر آپ نے لیٹ سے کسی کو اس کیٹیگری میں ڈالا ہے کہ آپ اس کو ہندو کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، مسلم کہہ رہے ہیں یا سکھ کہہ رہے ہیں، تو اصل میں یہ جو ورڈز ہیں یہ دے ڈونٹ سمبلائز اینی تھنگ ایکسیپٹ دے جسٹ نیمز۔ اس کے بعد جب ہم اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ جسٹ کلاسیفائی ان براڈر گروپس، وی میک کلاسیفیکیشن ود ان کلاسیفیکیشن ود ان کلاسیفیکیشن۔ مثال کے طور پر ایک بڑی کلاسیفیکیشن ہم نے بنائی اینیمل کی، یہ ہائر لیول کیا کہیں گے اس کو، ایبسٹریکٹنگ ہے۔ اس کے نیچے آ جائیں ڈاگ کی، اس کے نیچے آ جائیں گارڈ ڈاگ کی، اس کے نیچے آ جائیں امریکن پٹ بلز کی یا راٹ وائلر کی یا السیشنز کی یا لیبراڈورز، آل دیز جن کو کہ آپ کلاسیفائی کر رہے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ جتنا آپ اس کو اوپر جاتے جائیں گے وہ براڈر کیٹیگری بنتی جائے گی۔ اینیملز میں جانور بھی شامل ہیں، دوسرے بھی، اور کتے بھی شامل ہیں۔ ڈاگز میں ظاہر ہے کہ باقی جانور نکل گئے ہیں۔ گارڈ ڈاگز میں ڈاگز کی بھی ایک خاص قسم شامل ہے۔ امریکن پٹ بلز اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی بالکل ہی ایک ریسٹرکٹیڈ چیز بن گئی ہے۔ We tend to ascribe and hold models for each classification in our minds. After this classification ہم ان کے بارے میں کچھ کوالٹیز اپنے ذہن میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر if you know what an American pit bull is، تو جیسے ہی میں اس کا نام لوں گا تو آپ کے ذہن میں ایک بڑا خطرناک کتا آ جائے گا۔ You would think of it as a very dangerous, a kind of a killer dog. ٹھیک ہے جی۔ What we tend to forget very easily وہ یہ کہ ہر کتا بھی اصل میں یونیک ہوتا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز سملر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کی بیک گراؤنڈ، اس کی ٹریننگ، اس کے پیچھے جو کچھ چل رہا ہے وہ اس کو بالکل یونیک بنا دیتا ہے۔ ایکچولی ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا میرے ساتھ، اسی کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ون آف مائی فرینڈ فرام انڈیا واز ٹاکنگ ود another friend، اور اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی۔ اس نے یہ کہا کہ میرا ایک کرایہ دار ہے جس نے کہ میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور پھر ساتھ اس کو ایڈ کیا، مسلمان ہے۔ I was listening to it. I was actually overhearing. He was not talking to me. After some time, I asked the person جس سے وہ بات کر رہے تھے، میں نے کہا مجھے ایکچولی جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے اس کا ذکر کیوں کیا تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ Do you think it makes any sense؟ یعنی اگر یہ کوئی ہندو ہوتا تو کیا وہ یہ بتاتے یہ ایک ہندو ہے جس نے کیا؟ ہمارے یہاں اگر کوئی پرابلم ہو جائے اور وہ مین اسٹریم لوگوں نے نہ کی ہو تو ہم ان کا ریلیجن نہیں بتائیں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی مسلمان نے یہ کیا ہے، ہم عام طور پہ یہ کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی مائنورٹی گروپ اٹھا کے کہہ دے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس مائنورٹی گروپ کے ایک نمائندے نے کیا ہے، بیکاز وی ہیو اے کیٹیگری جس کو ہم اس کو اسکرائب کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم جیسے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہندو نے یہ کیا ہے تو ہم اصل میں وہ پوری کی پوری کوالٹی ہمارے ذہن میں ہے۔ ایک سکھ کا تصور، مثال کے طور پر ہم مسلمان جو ہیں، if I take the word, let's say if I say the word Jew، تو اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں کچھ کانسیپٹ پیدا ہوں گے۔ if you are a reader of Shakespeare تو شائلاک کا کانسیپٹ پیدا ہوگا۔ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ بیکاز آف دیٹ that classification جو آپ نے کر دی ہے۔ in your mind Jews belong to a category in our mind. For instance, if we are not ourselves a Jew، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے ذہنوں میں جو کیٹیگری ہے وہ اصل میں اس کو ہم اسکرائب کریں، ہم جنرلائز کر دیں گے کہ یہ سارے ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس کا کلاسیفائنگ ایبسٹریکٹنگ کی ایک جو کوالٹی پیدا ہوتی ہے وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم وہ جو گروپ ممبرز ہیں ان کی یونیکنیس کو بھول جاتے ہیں۔ ہم ان کو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اصل میں انڈیویجولز ہیں بلانگنگ ٹو اے پرٹیکولر گروپ۔ ہم ان کو ایک ہی یعنی بیک جنبش قلم جس کو آپ کہتے ہیں نا، ان کے بارے میں ایک فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے۔
یہ عام طور پہ بہت ہوتا ہے جدھر برادری سسٹم ہوتا ہے، ادھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ شیخ اس طرح کے ہوتے ہیں، چودھری اس طرح کے ہوتے ہیں، ارائی اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کوالٹیز بتاتے ہیں اس کی، اس لیے کہ وہ کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے، وہ کلاسیفیکیشن کر دی ہوئی ہے۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے جس کو ہم ریلیشنل ایبسٹریکٹنگ کہتے ہیں۔ یہ جو پہلی دو کیٹیگریز ہیں یہ بڑی بیسک ہیں۔ ریلیشنل ایبسٹریکٹنگ از اے ہائر لیول آف ایبسٹریکٹنگ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ we do not simply invent classes to file our information in some order. We discover how the elements of a situation are actually related to one another. پوری کی پوری سائنس اس سے وجود میں آئی ہے، and express these relationships in mathematical formulas, in mental modeling or in an analogy. ہم اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا۔ ہم کسی کی بات سنتے ہیں، کسی نے اگر اونچا بولا ہے تو ہم اس کے بارے میں یہ ججمنٹ پہلے اس کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ حقیقت کا اظہار ہو رہا ہے۔ جب میں یہ کہوں کہ وہ اس نے غصے سے روڈلی کسی کو بات کی، حالانکہ مے بی اٹ واز جسٹ اباؤٹ ٹاکنگ لاؤڈلی بیکاز آف دا انوائرمنٹ۔ تو لیکن یہ دس از واٹ وی ڈو، وی ٹرائی ٹو کریٹ ریلیشن۔ اصل میں یہ ہوا ہوگا، اس کی نیت یہ ہوگی، وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوگا، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر ہم جو یہ ریلیشنل ایبسٹریکٹنگ ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہمارے اپنے ذہن میں یہ موجود ہے کہ تھنگز آر ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ ہو رہی ہیں۔ وی وانٹ ٹو میک سینس آف تھنگ۔ یہ وہ چیز ہے جس سے انسانوں کے ذہنوں میں کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں چیزوں کو کنسٹرکٹ کرنا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایپل کیوں گر رہا ہے، وائی آر دیز بگ اسٹارز ہولڈنگ دیئر گراؤنڈ، وائی آر دے موونگ، یہ کیوں نہیں ہو رہا کہ ساری چیزیں زمین پہ آگے گر جائیں۔ یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اصل میں ہم وی ٹرائی ٹو میک سینس آف دیم۔ یہ وہ ریلیشنل ایبسٹریکٹنگ ہے جس میں ہم وی ٹرائی ٹو سیٹ ویریس پارٹس ان اے سسٹم، اس کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہوا کیا۔ واٹ وی ایبسٹریکٹ از ناٹ کنکریٹ، it is not material, it has not something we can see, weigh or touch, yet it is claimed to be more real than anything. When things make sense، جب jigsaw puzzle پورا ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کوئی ایکسٹرنل دلیل نہیں ہوتی کہ یہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی، وہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک بن گیا، کیونکہ ایوری سسٹم ناؤ ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر۔ یہ اس طرح کا ریلیشنل ایسپیکٹ ہے جو یہاں پہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ہماری ایک ایبسٹریکشن ہوتی ہے جی۔ اٹ از ناٹ اونلی انفارمیشن، اٹ از اسٹرکچرل نالج، اٹ از دا کریشن آف نالج۔ ہم اپنے ایکسپیرینس سے اس کو ریلیٹ کر کے نئی نالج وجود پذیر کرتے ہیں اس کے نتیجے میں۔ اور آخری ایبسٹریکٹنگ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ریفلیکسو ایبسٹریکٹنگ۔ یہ جو کچھ ہم نے کیٹیگریز دیکھی ہیں، واٹ ایور یو ہیو سین ابھی تک، میں نے آپ کو تین بتائی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایویلیویٹو ہو جاتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کلاسیفائنگ ہو جاتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ریلیشنل ایبسٹریکٹنگ کرتے ہیں۔ سیلف ریفلیکسو ایبسٹریکٹنگ یہ ہے کہ وی آر ناٹ سمپلی اویئر آف آور ایگزسٹنس، we are aware of our awareness as well. We can think about our thinking. We can talk about our talking. We can worry about our worrying. یہ ہم کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ہم اب تھوڑی دیر کے لیے اگر رک جائیں تو ہم اس کو جان سکتے ہیں کہ یہ میں ایبسٹریکٹ کر رہا ہوں، یہ میں چیزیں جو ہیں ان کو کلاسیفائنگ کے موڈ میں ایبسٹریکٹ کر رہا ہوں، یہ چیزوں کے بارے میں میں ایویلیویٹو ہو رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں اگر میں اویئرنیس پیدا کر لوں تو یہ دس از واٹ آئی کین ڈو، کیونکہ یہ میرے اندر خدا داد صلاحیت، میرے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنے بیہیویئرز کو، اپنی تھاٹس کو، اپنی فیلنگس کو اگر چاہوں تو آبزرو کر سکتا ہوں۔ یہ اپیرنٹلی لگتا ہے یہ کہ یہ صرف انسان کے پاس یہ کوالٹی ہے، جو ہماری مخلوقات جو ہمیں دکھتی ہیں ان میں عام طور پر یہ کوالٹی موجود نہیں نظر آتی ہے۔ دس از سم تھنگ وچ از پیورلی ہیومن، ٹھیک ہے جی، اینڈ دس از واٹ میکس اس ہیومن۔ When I'm tempted to place the blame on the outside world for my troubles, self-reflexive abstracting can allow me to see my existence as a condition that I create through my own activity. میں یہ جان سکتا ہوں، میرے بعض جو جن کی بات ہوتی رہتی ہے وہ جانتے ہیں کہ ہماری assumptions کیا ہیں، ہمارے fears کیا ہیں۔ اگر ہم اس کے بارے میں رک کر اویئرنیس لینا چاہیں تو ہم ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے سیلف ریفلیکٹیو ایبسٹریکٹنگ۔ اینڈ آخری چیز یہ کہ آئی کین یوز دس کریٹو ابلٹی فار دا بینیفٹ اور ٹو دا ڈیٹریمنٹ فار مائی سیلف، مائی اسپیشیز اینڈ مائی ہول انوائرمنٹ۔ یہ چار کیٹیگریز ہیں جی جو ایبسٹریکٹنگ کی ہمارے
ہم عام طور پر جن کو کر رہے ہوتے ہیں کنٹینیوسلی وداؤٹ نوئنگ اٹ. یہ چوتھی چیز جو ہے یہ صرف ایسی ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو آپ نہیں کر رہے. آپ ساری کچھ جو ہے اپنی فیلنگ وہ باہر سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے. آپ کو یہ لگے گا کہ میں اصل میں کسی نے مجھے غصہ چڑھا دیا ہے, کسی نے مجھے آرام دے دیا ہے. اٹ از ایکچولی گوئنگ آن ان سائڈ یو. یہ آپ کے اندر کے پروسیسز ہیں جو یہ کر رہی ہیں. اس کے بارے میں اویئرنیس جو آپ ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ سیلف افیکٹو ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ ہم کئی دفعہ انجانے میں ہی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو چیزیں بتا دی گئی ہیں, لیٹ سے ایون my young grandson, I was talking to him just a few days back. In fact, I was playing with him. What I realized was that I was talking about a car. میں نے کہا یہ let's play with cars. تو میں نے جو چیز پکڑی میں نے کہا I will take this car. What he said was that this is not a car. This is the blue dump truck. I thought it was just a car. I was at a very high level of abstracting. But he came down, lower order abstracting. نہیں, blue color کا dump truck ہے یہ. اسی طرح سے اس کے لیے ہر گاڑی کی اپنی وہ, اگر میں اس کو ایک گاڑی پکڑاؤں گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ اصل میں ریڈ کلر کی اسپورٹس کار ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو کار کہہ رہا ہوں, کاروں کو ہی کار کہہ رہا ہوں. وہ ایک یہ دس از واٹ کلاسیفائنگ ڈز. کلاسیفائنگ ود ان کلاسیفائنگ. So this is what we do. We tend to do all this without being aware of it. Now, this grandson of mine, obviously, he's doing all these classifications. He's connecting. وہ roads بھی بناتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے, وہ connect کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح سے مجھے bumps create کرنے ہیں تاکہ speed slow ہو. لیکن وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ self-reflexive abstracting کر سکتا ہے. وہ یہ ابھی نہیں جانتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری میچورٹی کے ساتھ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. تو یہ والی جو ٹائپ ہے اس کو چھوڑ کے باقی ساری ٹائپ ہم نیچرلی سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی سراؤنڈنگس کو, ہم اس کے اندر سینس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم یہ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک کیٹیگری کی چیز ہے, یہ دوسری کیٹیگری کی چیز ہے, اور ہم وہ فیلنگ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو دیکھتے ساتھ ہی مینٹل ماڈلز ہمارے اندر, وہ جو 3 سال کا بچہ ہے اس کے اندر ہی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ ایک چیز کو دیکھتے ہی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیتا ہے یا پسندیدگی کا اظہار. Some days back, I gave him a کھجور, a date. اینڈ اس کے منہ میں کوئی ایسی چیز آ گئی, شاید اس کا وہ جو ہوتا ہے اوپر کا چھلکا جو ہوتا ہے ٹاپ کا, وہ آ گیا یا کچھ. بٹ ہی واز ریئلی انجوائنگ اٹ, بٹ آفٹر دیٹ ہی ڈڈ ناٹ ٹیک اٹ. It has been days, it has been a week now, and if I try to give it to him again, he would make a face, no, I don't want it. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ وہی ایویلویٹو ایبسٹریکٹنگ ہے جو اس کو دیکھتے ساتھ ہی وہ چیز یاد آ رہی ہے کہ نہیں, یہ چیز نہیں, I don't like it, this is not to be taken. تو یہ ہے جی ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا, ٹائپس آف ایبسٹریکٹنگ کا. آپ اگر اپنی زندگی میں if you become aware of it, you can start looking at how you abstract in these various categories. یہ جو سیلف ریفلیکسو ایبسٹریکٹنگ ہے, اس کے بارے میں ہم جب تک اویئر نہ ہوں ہم یہ نہیں کر سکتے. دس از سم تھنگ وچ از لائک میٹا کاگنیشن. ہم we become more perceptive by thinking about our thinking. We can talk about our motives, we can talk about our fears, we can talk about our feelings, we can talk about our mental models. تو یہ والا اسپیکٹ جو ہے اس کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں اپنے اندر, باقی ساری جو ہیں وہ نیچرلی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, آج کے لیے میں یہیں تک رکھوں گا. انشاءاللہ یہاں سے آگے جب ہم چلیں گے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری ایبسٹریکٹنگ کی جو پروکلیوٹی ہے اس کے نتیجے میں پرابلم کیا پیدا ہوتی ہیں ہمارے ساتھ, واٹ ہیپنز, کس طرح سے وہ ہمیں اس کی کاسٹ کیا کبھی کبھی پے کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ now I'm available for questions if you have any.